بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی کچھ آبزرویشنز ہیں، کچھ ریمارکس ہیں۔ آج وہ ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ مقدمہ کیا تھا کہ ان کو اسلام آباد کے کچھ تاجروں کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ جی جو اسلام آباد میں ایک مارچ ہونے والا ہے جس کی ایکچول ڈیٹ 24 نومبر تھی، اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ اثر پڑے گا، تو آپ اس کا کوئی بندوبست کریں۔ تو انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا کہ آپ کاروبار کرنے والوں کو بھی پروٹیکشن دیں، اور جو احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو آپ ان کا بھی دیکھیں کہ انہوں نے اجازت لی ہے یا نہیں دی۔ تو آج انہوں نے ریمارکس دیے، وہ یہ تھے کہ پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو وہ کہہ رہے تھے آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی تھی کہ ان کا کاروبار چلنے دیں، درخواست گزار کا کیا قصور تھا کہ اس کے کاروبار کو بھی بند کر دیا؟ عدالت نے کہا تھا کہ شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت مظاہرین کے حقوق کا خیال رکھیں، یعنی مظاہرین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی، اور اگر پی ٹی آئی نے غلط کیا تو پھر حکومت نے بھی غلط کیا، کیونکہ حکومت نے تو سارا کاروبار ہی بند کر دیا، پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ اور جج صاحب نے کہا آپ نے اسلام آباد ایسے بند کیا کہ میں بھی عدالت میں نہیں آ سکا اور میں اپنے ہی آرڈر کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ہے جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں پہ تنقید کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم، اور سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ دو ڈاکٹر ہیں، دونوں سینیٹر ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی، میرا آرڈر جو ہے اس کا حوالہ دے رہی تھی، میرا آرڈر کچھ اور تھا، حکومت نے کچھ اور کر دیا، اور انہوں نے حکومت کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت نے ان کے آرڈر کو مس یوز کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ بڑی میری مؤدبانہ گزارش ہوگی، کیونکہ ہمارے وہ سینئر ترین جج ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی بات یہ ہے کہ جی جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن جو اس سے پہلے 9 مئی کر چکی ہو، اور کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا چکی ہو، اور اسلحہ خانہ جو فوج کا قلعہ ہے اس پہ حملہ آور ہو چکی ہو، اور سرگودا بیس کے باہر جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، اور عسکری ٹاور یا کسی چیز پہ بھی جو عسکری لکھا ہو اس کو راستے چلتے میں آگ لگا چکی ہو، اور جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر چکی ہو، اور للکارے بھی مار چکی ہو، اور اس سے پہلے پی ٹی بی پہ قبضہ کر چکی ہو، وکٹری کے نشان بنا چکی ہو جیسے کوئی غیر ملکی فورس قبضہ کرتی ہے، اور پارلیمان کی دیواریں کرین سے توڑ چکی ہو، اور پارلیمان پہ قابض ہو چکی ہو، اور سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اس کو 3 دن کے لیے بند کر چکی ہو، اور پہلے جو ہمارے وہ ایس ایس پی تھے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی ہو۔ اس مرتبہ تو خیر شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ یہ للکارہ مار کر آئیں، چاک گریبان گلے میں ایک پٹکا ڈال کے للکارے مارتے آئیں کہ ہم قابض ہونے آ رہے ہیں، کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا، ہم دارالخلافے پہ قابض ہوں گے، اور ایک اور صوبے کو بھی للکارتی آ رہی ہو، اور یہ کہہ کر آ رہی ہو، اور ان کے صوبے کے سربراہ یہ کہہ کر آ رہے ہوں کہ ہم جیل پہ حملہ آور ہوں گے اور جیل توڑ کر قیدیوں کو وہاں سے لے کر جائیں گے، جب وہ یہ تمام چیزیں کہہ کر آ رہی ہو اور پاس ریکارڈ بھی ہو، تو پھر یہ حکومت پہ مقرر ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے کنٹینر لگانے پڑیں، چاہے شہر سے باہر ان کو روکنا پڑے یا ریڈ زون سے ریپیل کرنا پڑے، وہ تو پھر ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہ کیا جس سے لوگوں کی جان، مال، عزت جو ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک آرڈر پہلے بھی آیا تھا، شاید جب کوئی یہ کون سا چوک وہ ہے، لیکن اگر جج صاحب اپنے کورٹ میں نہیں جا سکے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے جج صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ کوتاہی ہوئی ہے تو ہم سب کو معذرت خواہ ہونا چاہیے، اور جج صاحب کو اسپیشل
وہ جو طریقہ کار ہے وہ پہلے سے طے ہونا چاہیے تھا کہ جج صاحب کیسے عدالت تک پہنچیں گے اور کیسے انصاف فرمائیں گے. تو جج صاحب اگر پہنچ بھی جاتے تو سائل کیسے پہنچ؟ جی وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن دیکھیے نا اس کی جو دوسری قیمت ہے، میں نے کئی پروگرامز میں کہا ہے. ایک تو یہ پروگرام ہے جو ہم آج کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادتی ہوئی، روکا گیا، لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لوگ شہید ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بقول جج صاحب کے دونوں نے غلط نہیں، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا اور جو 9 مئی کو ہوا وہ دوبارہ ہو جاتا اور بے شمار لوگ مر جاتے اور آگیں لگ جاتی، تو اس کے بعد یا دارالخلافے پہ واقعی، کیونکہ ریڈ زون میں تو آئے تھے، دارالخلافے پہ واقعی قابض ہو جاتے. تو آج آپ یہ پروگرام کرتے کہ آپ کی کیا وفاقی حکومت ہے؟ یعنی کمال ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ سے روکا نہیں گیا، آپ نے ان کو ریپیل نہیں کیا، آپ نے اتنے لوگوں کی جان اور زندگی اور مال جو ہے اس کو تباہ کر دیا. واقعی نہیں کر سکے. نہیں کیا جی، آخر میں ایونچولی کیا جی. اچھا کیا. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب یہ بتائیں کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے غلط کیا تو تحریک انصاف نے بھی غلط کیا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں حامد میر صاحب، ابھی ہم نے ایک لمبی تقریر سنی ہے، اس کو میں جواب دینے کے لیے صرف ایک لفظ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جھوٹ. شروع سے آخر تک صرف جھوٹ. آ جاتے ہیں بات پہ. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ، جیسے انہوں نے خود کہا کہ آپ جو پروٹیسٹرز ہیں اور جو یہ لوکلز ہیں ان کو وہ کریں. ہمارے دور میں 4 دفعہ یہ لوگ آئے، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. اس کی مینجمنٹ کا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈائیورژنز لگاتے ہیں ٹریفک کے اوپر، اور جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کو لا کر کہہ دیتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. آپ ان کو نہیں کرتے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ان کو کہیں یہ ایک دفعہ آ جائے، میں اکیلا کھڑا ہوں گا ادھر. 100 پولیس والے ہوں گے اور 50 وہ ہوں گے جو رائفل پکڑی ہوئی ہے، اور 50 وہ ہوں گے جنہیں آنسو گیس کی ہوئی ہے. میں پہلے 3 آنسو گیس ماروں گا، جس نے پتھر مارا میں اس کو گولی ماروں گا. آپ یہ یاد رکھیں، یہ ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے کہ جب آنسو گیس چلتی ہے، مجھے آپ ان کو چھوڑ دیں، پولیٹیکل والے تو بے چارج ہوتے ہیں نا. صحافی جب آ جائیں یا کوئی آ جائے، آپ ان پہ آنسو گیس پہ وہ پتھر ضرور ماریں گے. نہیں، ہم صحافیوں پہ کبھی کبھی آنسو گیس چلتی ہے، ہم پتھر نہیں مارتے، ہم وہ اٹھا کے جو شیل ہوتا ہے آنسو گیس کا وہ واپس پھینک دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسٹیٹ کے اوپر آنسو گیس پھینک رہے ہیں. ابھی وہ اسٹیٹ نے میرے پہ پھینکی، میں نے نہیں، اسٹیٹ نے تو وہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے کیا پھینکا ہے. اسٹیٹ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کیا پھینکا ہے. اچھا، کیونکہ اب آپ کے پاس جو ہے نا آنسو گیس کی بندوقیں بھی ہیں. نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے کیسے پھینک دیا؟ نہیں، اس طرح پھینکا کہ میں تو یہ تو جس دفتر میں بیٹھا ہوں نا، ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا. نہیں دیکھے نا، یہیں پہ ہم اندر گھس کے مشرف صاحب کے دور میں ہم پہ آنسو گیس کے شیل مارے گئے جب، تو ہم وہ شیل اٹھا کے رومال سے واپس پھینک دیتے. ایک منٹ ہے جی حامد میر صاحب، آپ جدھر بیٹھے ہو یہ سامنے ڈی چوک ہے. ہاں، آپ نے یہاں، آپ نے نہیں تو آپ کے آس پاس کے سارے لوگوں نے بہت کچھ یہاں دیکھا ہوگا. نہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت کچھ دیکھا ہوگا. آپ کے میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی. آپ کہتے ہیں اور آپ کے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ گولی چلی ہے. گولی نہیں چلی، گولیاں چلی. نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم نے، یہ لوگ تو آفیشیل بیان ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بندوقیں ہی نہیں دیں. ان کا یہ ہم نے ایمیونیشن ہی نہیں دیا، یہ ان کا آفیشیل بیان ہے. اب میں آگے آ جاتا ہوں، وہ جسٹس صاحب کی بات کرتا ہوں. اسلام آباد میں روکا تھا. مجھے ایک بات ہے، لاہور میں کیا پرابلم تھا، پنجاب میں کیا پرابلم تھا. 6 کے 6 موٹر ویز آپ نے ریپیئر کے لیے بند کر دی. مطلب اس سے زیادہ نالائق آدمی آپ نے کبھی کوئی سنا ہوگا کہ 6 مین موٹر ویز ہیں، آپ نے 6 کی 6 موٹر ویز کی 6 کی 6 لینز بند کر دی ہیں. کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف انکمپٹنس، اماؤنٹ آف. عمران خان کیوں کہتا ہے کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہے، اوپر سے یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. 6 موٹر ویز بند کر دینا، اس کی 6 کی 6 لین بند کر دینا. جسٹس صاحب نے کہا اس کا بھی جواب دینا. دیکھیں نا، میں بات بتاتا ہوں نا، ایسے میں یہی بات بتا رہا ہوں. اس طرح ہے، ہمیں روکا گیا کدھر؟ ہمیں روکا گیا وہ اٹک کے پل پہ. اچھا، پھر ہمیں روکا. لیکن آپ تو موٹر وے سے آ رہے تھے، اٹک کے پل سے کیسے روک لیا آپ کو؟ روکا ادھر سے ہی روکا.
ہر جگہ سے روکا, ہر طرف سے آ رہے تھے. اٹک کا برج تو جی ٹی روڈ پہ ہے. اٹک کا نہیں, دوسری طرف بھی ہے نا, جا کے پنجاب سے اس طرف بھی ہے نا, دونوں طرف ہے نا, اس طرح کیا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ترنول کے اوپر کیا, ترنول بھی اسلام آباد کے حصے میں نہیں آتا. ہاں ترنول تو ہے, 26 نمبر چرنگی بھی ہے. 26 نمبر چرنگی ہے, وہ جو حسن عبدال اور اس طرف اس سے پہلے وہاں پہ نہیں ہے, ادھر بھی انہوں نے کیا, ہر جگہ پہ کیا. مجھے ایک بات بتائیں, لاہور میں کیوں, لاہور میں ساری چیزیں کیوں بند ہو گئی؟ لاہور میں ایک دفعہ 144 کیوں لگ گیا؟ مجھے بات بتائیں سدن پنجاب میں کیوں لگ گیا؟ مجھے بتائیں راوی کا پل, چناب کا پل, جیلم کا پل کیوں بند ہو گئے؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, اگر ہم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے بیسیکلی, آپ کے سامنے ابھی نصرت جاوید صاحب کے پروگرام میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ جو نہیں کسی زمانے میں ہم نے نعرہ سنا تھا وہ جاگ پنجابی جاگ, یہ وہ نعرے کو ابھی یہ لوگ اس کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. اچھا چلیں, یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے نا, اس پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس پہ کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ مصدق ملک صاحب کی خدمت میں پیش کروں کہ جی دیکھیں یہ اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پنجاب کی پولیس اور خاص کر اسلام آباد کی پولیس, وہ پختون لوگوں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں, یہ تو پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہیں. آپ تو ہمیں دیوار کی سلاح دکھا رہے ہیں. یہ خود کوشش کرے کہ ان لوگوں کو نہ رکھے دے جو کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی مصدق ملک صاحب, یہ شکایت بہت سے لوگوں نے کی ہے کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس شناختی کارڈ دیکھتی ہے اور جس کا ایڈریس خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے یا اس کے نام کے ساتھ کوئی خان وان لکھا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ لاہور میں رہے ہیں, کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ خان ہے, ہاں تو وہ سب کو بند کر دیا گیا ہے جس کے نام کے ساتھ خان ہے. کیسی عجیب بات کرتے ہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ نے ان کا تو ہمارے بھائی کا دوست کا چلایا, ذرا وہ جو للکارے مارتے ہوئے پنجاب کا نام لے کے, پنجابیوں کا نام لے کے, جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ذرا چلا دیجیے نا. کتنی عجیب بات ہے کہ پورے ایک صوبے کا نام لے کے حملہ کرنے کی باتیں جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جاگ پنجاب جاگ کی بات میرے بھائی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. میں اس بات پہ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ بھائی تھوڑی سی تو آپ اگر کوئی پوزیشن لے رہے ہیں تو اسٹیٹس مین ہونے کے نقطۂ نظر سے پھر وہ اسٹیٹمنٹ وہ لیں نا پوزیشن پبلکلی. آپ اپنی اسمبلیوں میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ یہاں ٹی وی پروگرام پہ آ کے جاگ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. یہ جو صوبائیت کے بیج آپ بو رہے ہیں, جو نفرتیں آپ اس وقت بیج رہے ہیں, یہ کاٹنی پڑیں گی نا جی. نہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, جی میں ان کو کہہ رہا ہوں. اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ وہ تمام کلپس جو چیف منسٹر صاحب کے ہیں جس میں وہ پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں, پنجاب کی لیڈرشپ کا ذکر کر رہے ہیں, جس انداز میں کر رہے ہیں, کئی دفعہ چلا چکے ہیں. جی وہ بات ٹھیک ہے, مگر یہ بات کرنے سے پہلے وہ چلنے چاہیے نا پھر, تاکہ پتہ چل جائے کہ کون یہ بات کر رہا ہے. کیونکہ ہماری طرف سے تو یہ بات نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ اس میں نہیں, میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں چلا دیتا ہوں نا, دیکھ لیتے ہیں. مجھے سمجھ ہے, میں ذرا کچھ اور میں بات پہلے نقطہ پیش کر دوں جیسے آپ پھر مناسب سمجھیں گے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے تو کئی دفعہ چلائے ہیں, لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ ایک طرف آپ پنجاب کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں, آپ عجیب و غریب زبان استعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جاگ پنجاب جاگ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ نہیں وہ تو آپ کھڑے تو ہو جائیں نا بھائی. یہ آپ جو بات کی, آپ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خان جس کے نام کے ساتھ لکھا اسے پکڑے جا رہے ہیں, تو سارا تو پنجاب بند ہو جانا چاہیے. اشتہار چھپے تھے جاگ پنجابی جاگ. دیکھیں یہ ایک الیکشن ہوا تھا اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک دن نہیں ہوتا تھا. جب قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو اکثریت مل گئی تو اگلے دن اخباروں میں اشتہار چھپے جاگ پنجابی جاگ, مسلم لیگ نو ووٹ پا جا کے. جی اگر آپ اس دور میں یہ پروگرام کرتے تو میں آپ کی بات مان جاتا, مگر آج اس دور میں بیٹھ کے جبکہ للکارے کہیں اور سے آ رہے ہیں اور باقاعدہ آ رہے ہیں, اور آپ کے پاس کلپس بھی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں چلا بھی دوں گا, مجھے کوئی نہیں, نہ چلانے پہ اعتراض ہے نہ چلانے پہ اعتراض ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کہیں کہ 1990s میں ایک جاگ پنجاب جاگ کا سلوگن استعمال کیا گیا تھا, اس وجہ سے آج جو للکارے مارے جا رہے ہیں ان کا جواب یہ ہے جاگ پنجاب جاگ. کتنی عجیب بات ہے.
وہ جو زبان خان صاحب اور ان کے تمام لیڈران استعمال کر رہے ہیں چیف منسٹر کے متعلق، جو گفتگو فرما رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور یہ کر دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو یہ کیا بات چلے میں یہ بات کر ہمایوں صاحب کو سنوا دیتا ہوں کہ ان کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنائیں جی ان کو۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ تو لیجیے آپ جاگ، اس کا جواب ہے جاگ پنجاب جاگ۔ ہمایوں صاحب وہ مینار پاکستان تو نہیں پہنچ سکے تھے اس وقت بھی، اس دفعہ ڈی چوک پہنچ گئے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ درست نہیں ہے کہ آپ بھی غلط تھے اور حکومت بھی غلط تھی؟ میں نے آج تک کبھی کسی غلط بات کو میں نے سپورٹ نہیں کیا اور نہ میں کروں گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے اللہ کو نہیں خفا کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ غلط تھا، اس میں مجھے صوبائیت ایز سچ نظر نہیں آئی۔ صوبائیت میں بتاتا ہوں کیا تھی۔ صوبائیت یہ تھی کہ جب 2022 میں علی امین کو پنجاب میں داخلے سے منع کر دیا تھا، ڈو یو انڈرسٹینڈ دس از اگینسٹ دی فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف این انڈیویجول ان پاکستان۔ آپ بتا کیا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں یہ 25 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کے پی کے اور پنجاب کے درمیان میں سارے راستے بند کر دیے۔ آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ بات ہے، یہ اس کے اندر صوبائیت نہیں ہے، یہ الفاظ یا شاید وہ چیز ٹھیک نہ ہو، میں اس کے مورالٹی کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی صوبائیت نہیں ہے۔ آج تک آپ گواہ ہیں، اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے بات بتائیں، سندھ کارڈ لوگوں نے پلے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مہاجر کارڈ لوگوں نے پلے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایون کے پی کے اندر پختونستان کا کارڈ پلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اس کے علاوہ بلوچستان کا کارڈ ہوا کہ نہیں، اور پنجاب کا کارڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایک شخص ہے میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں باعث ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس نے آج تک نہیں کہا کہ پنجاب کے پی فلانا۔ میں مثال دیتا ہوں، جسٹ سی دی اماؤنٹ آف کلیئرٹی ان ہز مائنڈ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، پرائم منسٹر کون تھا؟ پنجاب سے۔ پریزیڈنٹ کون تھا؟ سندھ سے۔ اسپیکر کہاں سے تھا؟ کے پی سے۔ ڈپٹی اسپیکر کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے۔ چیئرمین سینٹ کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے۔ ڈپٹی چیئرمین کہاں سے تھا؟ کے پی سے۔ اس سے زیادہ بیلنس کوئی اور حکومت ہو سکتی ہے؟ اچھا چلیں، اب ملک صاحب آپ کے ایک اور سینیٹر ساتھی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کا آج کل پرابلم یہ ہے کہ برانڈ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں جی کون سے ہیں یہ ساتھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کم ترین سطح ہے آج مہنگائی کی، سارے انڈیکیٹر اچھے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا انڈیکیٹر جو مائنس میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ برانڈنگ، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک کام بھی کرے، قسم بھی کھائیں، قرآن بھی اٹھائیں، پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون از اے بیڈ برانڈنگ۔ نہیں، بیڈ برانڈنگ نہیں، شیلفڈ، ڈائڈ، فنشڈ، اوور۔ یہ سارا سیٹ اپ جو آپ نے لگایا ہوا لاشوں کا، ڈیڈ باڈی جو سیاسی، نئے لوگ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ سر خدا کا واسطہ ہے، ان پرانی شکلوں کو کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں کریں۔ عمران خان ایکسیپٹیبل تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی وہ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے تو نہیں کہہ رہے تھے نا۔ کسے کہہ رہے تھے؟ یہ برانڈنگ کا تانا کیوں دیتے ہیں وہ؟ نہیں، کس کو کہہ رہے تھے یہ؟ اپنے دوستوں کو۔ کون سے دوست؟ اسٹیبلشمنٹ۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کو جو ان کے گمان میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، مسلم لیگ نون واقعی ایک برا برانڈ ہے۔ دیکھیں، یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر بعض مرتبہ آپ کو ووٹ پڑتا ہے، بعض مرتبہ آپ کو نہیں ووٹ پڑتا، آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ سٹرگل کرتے ہیں۔ ہماری پرویز مشرف صاحب کے دور سے بیڈ برانڈ ہی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ میں یہ سن چکا ہوں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس 7 لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس 10 لوگ نہیں ہیں۔ یہ کانورسیشنز آپ بھی سن چکے ہیں کئی 100 مرتبہ، اور میں بھی سن چکا ہوں۔ پارٹی ہے، خدمت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لوگوں کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہے، ہمیں بھی پیش ہونا ہے، انہیں بھی پیش ہونا ہے، پیش ہو جائیں گے۔ اگر ان کی بیڈ برانڈنگ والی بات ٹھیک ہے تو پھر
ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہماری خدمات جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مہنگائی بھی ختم ہو گئی، ملک کی اقتصادی ترقی بھی بحال ہو گئی، ملک ایک اچھی سمت میں چلنا شروع ہو گیا ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیچے آ گیا ہے، جب یہ تمام چیزیں خود ریکگنائز کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو کیا دیوانہ جانتے ہیں؟ لوگوں کو نظر نہیں، صرف انہی کو نظر آ رہا ہے میرے بھائی کو، اور لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا اگر ان کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، اگر ملک آگے کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم انویسٹمنٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے کچھ چند مہینے میں جو 2.8 بلین ڈالر کے ایم او یوز 34 ہوئے ہیں، جس میں سے 7 ایم او یوز اب کانٹریکٹس ہونے کے بعد عملی شکل میں آ گئے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی تو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ اگر یہ جانے کہ نہیں ہے تو لوگوں کو کیا پتہ ہو، پتہ تو صرف ہمیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی برانڈ نہیں۔ ذرا چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دینا کہ وہ آپ پچھلی حکومت میں بھی کہتے تھے کہ رشیا سے کروڈ آئل آنے والا ہے، تو وہ کیا چکر ہے، وہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی ہماری؟ نہیں دیکھیے، رشیا سے پہلی ہی دفعہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کروڈ آئل آنے والا ہے، کروڈ آئل آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا تھا۔ ہم نے 4.5-5 مہینے میں تمام چیزیں طے کی تھیں، ہماری جو سٹرکچر تھا کہ ہم ٹرانزیکشن کیسے سٹرکچر کریں گے، شپنگ کیسے ہوگی، ہماری انشورنس کیسے ہوگی، ری انشورنس کیسے ہوگی، کس بھاؤ تیل آئے گا، کس بھاؤ تیل بکے گا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، میرے خیال میں آپ کے تو انہوں نے کشتی بھی ایک بھیجی تھی دیکھنے کے لیے جب وہ لینڈ ہوا تھا۔ مگر آج اگر ابھی ہماری کوئی ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی، ہماری کانورسیشنز چل رہی ہیں، بہت دیر سے چل رہی ہیں، تو اس کی وضاحت کرنا بات چیت چل رہی ہے ابھی، ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن کوئی ایسی ڈیل فائنل شکل میں نہیں آئی ہے جس میں ہم اس وقت آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم نے جناب کانٹریکٹ کر لیا ہے، ہماری ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ہم اب 4.5 مہینے میں انشاءاللہ تیل لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، ہماری گفتگو چل رہی، بہت سی سیکنڈری سینکشنز آ چکی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، تو ہم تمام چیزوں کو جیسے پہلے ایک اباو بورڈ طریقے سے لے کر چلے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی سب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ یہ، اور یہ آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا، اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز اتنی ٹرانسپیرنٹلی کی گئی تھی اور اباو بورڈ طریقے سے کی گئی تھی کہ کوئی معترض نہیں ہو سکے۔ اب بھی کریں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے کریں گے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو، مگر یہ قبل از وقت ایک خبر آئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آج کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، کبھی تو کہتی ہیں تحریک انصاف ایک گند ہے اور ہم پاکستان سے گندگی کو صاف کریں گے، کبھی کہتی ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج انہوں نے کچھ مزید ارشادات فرمائے ہیں، دیکھیے کیا کہا ہے۔ بچوں، آپ کے ہاتھ میں بندوق، گلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے، یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا، ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا۔ میں آج ہوں یہاں پر، کل نہیں ہوں گی۔ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی، اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ جی ہمایوں مومن صاحب، یہ جو بچوں کو کیلوں والے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑا کر ڈی چوک بھیجا جاتا ہے، کیا یہ اچھا کام ہے؟ ابھی آپ برانڈز کی بات کر رہے تھے، اچھے اور برے برانڈ کی۔ ایک برانڈ فیصل وارڈا صاحب جو بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ بیسیکلی یہ یاد رکھیں کہ جنرلی ان کو انہوں نے ووٹ دیا، میں نے تو ووٹ نہیں دیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بیسیکلی جنرلی ایک پرسیپشن ہے، صحیح ہے غلط ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں سرٹن فیکٹرز کو۔ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ برا برانڈ نہیں، یہ 2 نمبر برانڈ ہے، فورجڈ کرنے والا برانڈ ہے۔ ان کو یاد آ گئی وہ تقریر جو طاہر القادری صاحب نے آج سے 10 سال پہلے کہی تھی، اس وقت کے ان لوگوں کو کہی تھی جنہوں نے 2013 میں ان کو سپورٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اس وقت وارن کیا تھا کہ ان سے لا تعلقی کر لو، ورنہ یہ آپ کو اتنا بدنام کر دیں گے جتنا انہوں نے پنجاب پولیس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج مجھے باپ بتائیں، آج ان کی حرکتوں سے وہ بدنام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا، مجھے آپ کا برانڈ آپ کے سینے پہ تمغے کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ ہاں برانڈ ہے،
804 804 ہے, 804 کا میں نام لوں گا, کسی سے پوچھ لے وہ بتا دے گا. اب میں 420 کہوں گا, پوچھ لو وہ بھی بتا دیں گے 420 کون ہے. میں 10 نمبریہ کہوں گا, سب بتا دیں گے 10 نمبریہ کون ہے. تو یہ اب آپ ہر ایک اپنا اپنا برانڈ ہے. 804 برانڈ ہے, ہمارا 804 برانڈ ہے, کسی کا 420 برانڈ ہے, وہ لگا نہیں سکتے. کسی کا 10 نمبریہ برانڈ ہے, وہ لگا نہیں سکتے. کسی کا 2 نمبریہ, وہ لگا نہیں سکتے. ہم تو لگا سکتے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو اس وقت آپ کا قیدی ہے, ڈزنٹ میٹر, برانڈ ہے اس کا نمبر 804 نہیں ہے, برانڈ ہے. برانڈ دیکھیں, لوئی ویتون ہے, پاکستان میں ہو اب کسی جگہ لوئی ویتون ہے. 804 ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو مریم صاحبہ کی بات پہ, دیکھیں مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا گند صاف کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ عوام نے گند صاف کیا تھا. جو اس ملک میں 40 سال سے جس کی شناخت فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے 40 سال سے یہی شکلیں ہیں, اور انہی شکلوں نے 1985 کا پاکستان جو چائنا سے, انڈیا سے, ملیشیا سے, سنگاپور سے بہتر تھا, اس کو آج یہاں کھڑا کر دیا ہے. 40 سال سے یہی شکلیں ہیں. ان 40 سال کی ان شکلوں سے آپ لوگ, یہ وہ جونکے ہیں جو ان کو پتہ بھی نہیں. ان سے پوچھو کہ تم اتنی موٹی کہاں سے ہو گئے ہو, یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ذرائع ہیں. آج تک نہیں پتہ چلا وہ ذرائع کہاں سے ہیں. یہ آپ کا اور میرا خون چوس رہے ہیں. اپنا علاج پاکستان میں نہیں کرتے. وہ کہتی ہے کہ میں پیراتھائرائڈ کی سرجری کرانے کے لیے ادھر جا رہی ہوں. پاکستان میں ان کے پنجاب میں ایسے سرجنز کی بات کرتا ہوں جو دنیا کے مانے ہوئے پیراتھائرائڈ سرجنز ہیں. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے جھوٹ ہی کرنا ہے نا, تو اس ملک میں کبھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ جھوٹ ہر غلط چیز کی جڑ ہے. اچھا, آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں. میں نہیں کہتا, ساری عوام کہتی ہے. میں نہیں کہتا. فیصل واوڈا بھی ان کو یہی کہہ رہا ہے. ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, نیکسٹ ڈور ان کی سیٹوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے. He can smell that thing. وہ جو بدبو ہے وہ وہاں سونگ سکتا ہے بڑی آرام سے. بہت زیادہ آپ میرا دل دکھا ہوا ہے محمد میر صاحب, میرا دل دکھا ہے. یہاں پہ جو ہوا ہے, جس طرح لوگوں کو مارا گیا, یہ کہتے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگی. مجھے ایک بات بتائیں, اگر 7-8 بندے بڑے, میں ایک اور مثال کرتا ہوں, جو ہمارے شہید رینجرز والے ہوتے, پولیس والے ہوتے, ان لوگوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا. اگر یہ پوسٹ مارٹم کرتے, پتہ چلتا کہ وہ گاڑی کیا تھی, کس لیول کی گاڑی تھی, اس کا وزن کتنا تھا, آپ کو پتہ چلتا. پھر آپ کرتے. جو رینجرز والے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, کسی کا نہیں ہوا. تو آپ کے جو لوگ مارے گئے ان میں سے بھی کسی کا نہیں ہوا. پوسٹ مارٹم کرے نا. پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے؟ پیمز والے کرتے نا. پیمز والوں کے مجھے ایک بات بتائیں, پیمز تو ادھر نہیں ہے نا, آپ کے یہ نیبر میں ڈی چوک پہ نہیں ہے. پیمز کے ارد گرد کیوں کارڈن آف کر دیا تھا ساری چیزیں؟ اور وہ ایک صحافی جو آپ کے ساتھ والا تھا, جو پیمز کے اندر پوچھنے گیا تھا چیزیں, اس کو کس بات پہ پکڑا؟ اس کو اس بات پہ پکڑا کہ وہ ایک کسی ناکے میں وہ کیا آئس لے کر اس نے پولیس والے سے بندوق کھینچ کے اسی کے اوپر تان لی. میں تو اس پولیس والے کی اس پہ جس طریقے سے اس کو تیار کیا, میں تو اس پہ پریشان ہوں کہ ایک آدمی جو آئس لے کر وہاں جا رہا ہے, وہ پولیس والے کو قابو میں کر رہا ہے. اس مقدمے کو تو رانا ثناءاللہ نے بھی جھوٹا قرار دے دیا, تو اس کی تو بات ہی نہ کریں. تو ایک بریک لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر تو کیس ہونا چاہیے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ایک اور بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے آج اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل حکومت سے شدید ناراض ہیں, صرف حکومت سے نہیں بلکہ صدر آصف علی زرداری سے بھی, کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کو جب منظور کیا گیا تھا تو اس کے فوراً بعد پارلیمنٹ سے ایک اور بل بھی منظور کیا گیا تھا مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں, اور مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے, اور اگر یہ دستخط نہ کیے گئے, 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے, 7 دسمبر تک دستخط نہ کیے گئے تو پھر میں بھی اسلام آباد آؤں گا. ذرا ان کی گفتگو, ان کا کلپ بھی دوبارہ سن لیتے ہیں. زرداری صاحب, آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں, اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور
وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ چلیں مصدق ملک صاحب، یہ تو پتہ نہیں اب آتے ہیں کہ نہیں آتے دوبارہ اسلام آباد، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 دسمبر تک اگر آپ نے ہمارے بل پر دستخط نہ کیے تو ہم تو آ رہے ہیں، تو کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ دیکھیے، پہلے میں جو میرے بھائی نے بات کی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بڑا اچھا جانتا ہوں، میں نے آپ کو یہاں بیٹھتے ہوئے بھی ان کے متعلق بڑے تعریفی کلمات کچھ کہے تھے۔ مشترکہ دوست بھی ہیں؟ دوست نہیں، میرے بھائی کے یہ بیسٹ فرینڈ ہیں، لیکن یہ زبان اس طرح کی بولیں گے یہ میرے گمان میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے بولنی نہیں آتی، میں بھی انہی گلیوں میں بڑا ہوا ہوں۔ نہیں، اگر آپ نہ بولیں تو نہیں، میں تو نہیں بول رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کسی عورت کے متعلق کوئی ایسی زبان بولنا کہ بارات لے کر آؤں گا، یا یہ لے کر آؤں گا، یا پٹھان ہوں گولی یا بارات دونوں لے کر آؤں گا، یا اس سے پہلے ان کے لیڈر نے جو ایک دفعہ بات کی تھی کہ اس کا خامند جب میرا نام لیتی ہے تو کیا کرتا ہوگا، یہ کسی اور کو بولنا نہیں آتا نا۔ نہیں، عورتیں صرف ان کی ہیں، ان کے متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ موٹی کہیں، گند کہیں، 2 نمبر کہیں، 10 نمبر کہیں، ان کی عزت اور شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر یہ بات کریں ان کی بیٹیوں بہنوں کے متعلق تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ تو پٹھان ہے، یہ تو بہت ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں کہیں گے کہ آپ یہ کیا زبان بول رہے ہیں۔ ایک منٹ، ابھی چلا ہے بھائی، ایک منٹ میری بات کرنے دیں۔ اب 2 نمبر 10 نمبر، یہ فیصل باوٹا کو گود میں بٹھائی رکھے ہیں انہوں نے، اس کو وزیر بنایا، اس وقت وہ صحیح تھا، اب وہ غلط ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ گئے تھے مودی کے باہر دفتر میں بیٹھے رہے تھے، اس وقت یہ 2 نمبر تھے یا 10 نمبر تھے جب کرائے کا جہاز لے کر گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کے یہ کہنے لگے کہ مودی بڑا اچھا آدمی، اس وقت یہ کون سا نمبر تھا ان کا؟ جس دن انہوں نے جرنیلوں کے خلاف کیمپین چلائی، وہ جرنیل جو شہید ہو گئے تھے ان کے بیوی بچوں کے متعلق انہوں نے جو کیمپین چلائی تھی، اس دن یہ 2 نمبر تھے یا 10 نمبر تھے؟ جس دن انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس دن یہ 2 نمبر تھے یا 10 نمبر تھے؟ جس دن یہ وہاں پہ بیٹھ کے ہائر کر رہے تھے ڈیوڈ فینٹن کو، جو 30 سال سے پاکستان کے خلاف ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، میرے بھائی یہ اس دن 2 نمبر تھے یا 10 نمبر تھے؟ ان کے تو نمبر 100 ہی رہتے ہیں، صرف دوسروں کی خواتین جو ہیں ان کے متعلق جو مرضی یہ الفاظ استعمال کریں، کیونکہ ان کی خواتین کے متعلق تو نہیں کوئی الفاظ استعمال ہو سکتے نا، کیونکہ لوگوں کے منہ میں تو کوئی زبان نہیں ہے۔ کسی کو گند بولیں، کسی کو موٹی بولیں، کسی کو یہ بولیں، کسی کو وہ بولیں، کسی کو 2 نمبر دیں، کسی کو 10، یہ واحد عزت دار لوگ ہیں۔ انہوں نے موٹی کس کو؟ ارے بھائی، آپ اپنا پروگرام دوبارہ سن لیجئے گا۔ اچھا، سن لیجئے گا نا، آپ کا ابھی پروگرام ہے، ابھی سن لیں۔ یہ ابھی جو آپ نے چلایا ہے کلپ، یہ کیا تھا؟ پٹھان گولی والا، بارات والا۔ اس سے پہلے جو ان کے لیڈر نے جو بات کی تھی، جس دن یہ، یار آپ اپنی زبان جو ہے 2-10 والی بھی جو ہے وہ سن لیجئے گا بعد میں۔ آپ سے دیکھیں، میرے بھائی ہیں، میں کوئی ایسی زبان ان کے متعلق استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں صرف انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ زبان مجھے آتی ہے، اس سے زیادہ بھی زبان آتی ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ واحد عزت دار ہیں اور یہ زبان صرف یہی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو عزت کے دائرے میں رہ کے عزت دار طریقے سے ایک عزت دار پروگرام میں آئے ہیں جس میں کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی، تو ایسی عزت دار پروگرام کا ذرا عزت سے کریں، بھرم رکھیں، تاکہ ہم بھی آپ کی عزت کا بھرم رکھیں۔ چلیں اب آپ ایک خاص لمٹ ہے جس کے بعد پھر عزتیں جو ہیں سب کی برابر ہو جاتی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں ان کو بھائی جانتا ہوں، اس وجہ سے میں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا، صرف یہ کہا ہے کہ یہ زبان مناسب نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی دیکھیں، اس سے ہے، یہی بات ہے، اصل بات یہ اگین انہوں نے میری بات کو، میں نے کہا کہ جو بات کی گئی تھی میں نے اس کو کہا یہ غلط تھی، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ شاید اس وقت لکھ رہے تھے، یہ سن نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں نے کسی عورت کو میں نے نہیں کہا کہ وہ اس قسم کی چیز ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا، اچھا، اور نہ میں کہتا ہوتا ہوں۔ ہاں، میں 2 نمبر میں نے ضرور کہا، میں نے 10 نمبر کہا، میں نے کسی کو کہا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیوں گلٹی کانشیس موٹی یا موٹے کا لفظ استعمال نہیں کہا، میں نے، مجھے کسی کو نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا کہ موٹے ہو گئے ہیں، کیا چیز؟ وہ خون چوس چوس کے موٹے ہو گئے ہیں، یہ کہا، خون چوس کے موٹے ہونا، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاتا ہوں، ایسے بلا وجہ فضول گفتگو کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ میرے خیال میں انٹروین کریں، یعنی یہ واحد ان کو بولنا آتا ہے۔ چلیں بات چھوڑ دیں، دیکھیں نا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، دیکھیں
مجھے واقعی اس سے زیادہ نہیں بولنا آتا. بری بات ان کو آتی ہوگی, مجھے نہیں آتی. آپ نے جو بولا میں نے تو آپ کو دیا ہی نہیں, جتنی آتی ہے وہ کافی ہے. اچھا ایک منٹ, مجھے میں نے تو سوال مولانا فضل الرحمان کا کیا تھا تو وہ اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں. میں اس مولانا فضل الرحمان کی بات پہ ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں. پی ایم ایل این والوں نے جب شروع کی یہ بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم مولانا صاحب کی یہ چیز کو رجسٹر کریں گے اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل کے یہ سارا کام کریں گے. ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہے, سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اب اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو ابھی اگر یہ اس بات تھی تو ابھی اگر کریں گے تو وہ ڈیل کی شکل میں جائے گی, ان کا اور زیادہ امیج خراب ہوگا. آپ بتائیں جی, مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے؟ میرے خیال میں جی مولانا فضل الرحمان سے ہر چیز پہ بات ہوگی, اور جو وعدے کیے ہیں جس نے بھی ہم بیٹھ کے بات ہوئی ہے, مولانا کے ساتھ ہمارا بڑی عزت کا رشتہ ہے, ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت. لیکن پریزیڈنٹ صاحب دستخط کیوں نہیں کر رہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے, بات ہوگی انشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ دونوں کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی یا کچھ سخت باتیں ہوئیں, ابھی ہم جب نکلیں گے تو معاملات جی ریزالو میرے تو بھائی ہیں جی, میں پہلے آپ کو بیٹھنے سے پہلے بھی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور معاملات سیاستدان جو ہیں آپس میں بات چیت کریں تو معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.